السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی پیارے بھائی، آپ نے یہ کسی بھائی کی آڈیو بھیجی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جیسے سفر میں ہے، مجبوری میں ہے، شراب ہے، خنزیر ہے۔ ان کی معلومات کے لیے عرض کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا خوف کریں۔ کہاں اللہ نے قرآن میں آپ کو شراب پینے کی اجازت دی ہے؟ ایک چیز کے ساتھ آپ نے دوسری چیز کو بھی ایڈ کر دیا ہے، ایک چیز کے ساتھ آپ نے دوسری کو بھی ایڈ کر دیا۔ تو شراب کے متعلق اللہ نے کہاں کہا ہے کہ جناب مجبوری میں تم شراب پی سکتے ہو؟ ذرا وہ آیت مجھے بھی دکھانا کہ جس میں شراب کی اجازت ہے مجبوری کے اندر، کہ لو جی اب تم شراب جو ہے وہ پی لو یا شراب پی سکتے ہو۔ اس لیے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید نے جو بات کہی ہے وہ میرے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ، تم پر مردار حرام ہے، والدم اور خون حرام ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور اسی طرح فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام پکارا جائے۔ فمن اضطر، پھر جو شخص مجبور ہو جائے، مجبور کر دیا جائے، غیر باغ، جبکہ وہ سرکشی کرنے والا، ولا عادن اور حد سے گزرنے والا نہ ہو، فلا اسم علیہ، اس پر پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ جناب اس مجبوری کے اندر ووٹ دینا جائز ہے۔ کون سی مجبوری ہے؟ ہم نے تو میں 40 سال کا ہوں، پتہ نہیں کس عمر سے ووٹ دینا شروع ہوتا ہے، تو 40 سال میں تو ایک دن بھی پولنگ اسٹیشن نہیں گیا۔ مجھے تو میری حکومت نے کوئی ڈنڈا نہیں مارا، نہ ووٹ نہ دینے پر مجھے پولیس نے پکڑا، نہ مجھے آرمی نے پکڑا، اور نہ ووٹ پر بیان دینے پر کسی نے مجھے مارا یا ٹوکا یا ڈرایا یا دمکایا۔ ایسا تو نہیں ہوا۔ تو جب ایسا نہیں ہے تو کون سی مجبوری ہے؟ مجبوری تو تب بنتی ہے میرے بھائی کہ آپ کی گردن پر پسٹل رکھ دیا جائے، آپ کی گردن پر تیز چھرا رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ ہاں یہ کام کرو، ورنہ یہ ہے کہ ابھی تمہاری گردن اترنے لگی ہے۔ کل کے خطبے میں پوری طرح بیان کر چکا ہوں، وہ سن لینا۔ کفر و شرک میں، کفر و شرک میں کوئی، اور کفر و اسلام میں، کفر اور اسلام میں، توحید اور شرک میں مجبوریاں نہیں چلا کرتی ہیں۔ سلسلہ الاحادیث الضعیفہ میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک موقوفاً روایت لائے ہیں، موقوفاً، کہ دو بندے مکھی کی وجہ سے جہنم، دو بندوں کی، ایک مکھی کی وجہ سے ایک بندہ جہنم چلا گیا اور ایک بندہ جنت چلا گیا۔ باقی وہ میں خطبہ جمعہ کے اندر تفصیلاً بتا چکا ہوں۔ جس نے بت نام پر، صنم کے نام پر مکھی قربان کر دی وہ گیا جہنم میں، اور آپ کا بھلا ہو جس نے مکھی قربان کرنے سے انکار کر دیا، اس کی انہوں نے گردن مار دی، اسے قتل کر دیا۔ تو یہ مجبوری ان کو سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ووٹ دینا کون سی مجبوری بن گیا ہے؟ اور کچھ اللہ کے دیے ہوئے دماغ سے کام لینا چاہیے۔ جن کو آپ ووٹ دے رہے ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ یہ کہاں جائیں گے؟ اسی جگہ ہوں گے نا جہاں زرداری اور الطاف حسین اور عمران خان اور نواز شریف اور شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ اور وغیرہ وغیرہ موجود ہوں گے۔ یہ وہیں بیٹھیں گے نا کہ ان کی اسمبلی مسجد میں لگے گی، ان کا پارلیمنٹ مسجد ہوگا۔ اللہ کے قرآن نے تو ہمیں یہ کہا ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور تم تو جا کر انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہوا ہے، جو دین پر مذاق کرتے ہیں، جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، جو ختم نبوت میں ترمیمیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو حقوق نسواں جیسے بل پاس کروا لیتے ہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَذَرِ الَّذِينَ، ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے، اور آپ اس کا الٹ کرتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں۔ مولویوں اللہ کا خوف کرو، کل قیامت کے دن میں جب جواب دینا پڑے گا، تمہاری جماعت اور تمہارا امیر، اللہ کی قسم جو تمہیں نظر بھی آ جائے، ڈھونڈنے پر وہ تمہیں نہیں ملیں گے، بچانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اچھا، اب اسی وائس میں کتنے خوفناک ورڈ یوز کیے کہ جناب حلال کر دیا ہے، یہ میں نے لکھ لیا کاغذ پر، حلال کر دیا ہے۔
حلال حرام کا اختیار عرش والے کو ہے یا آپ کو ہے؟ کیا خنزیر آپ کے لیے حلال ہو جاتا ہے یا شراب آپ کے لیے حلال بن جاتی ہے؟ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، حلال حرام کا اختیار کس کے پاس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، آپ حرام کیوں ٹھہراتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار اور طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی حلال کو حرام کر دیں، چاہے وہ شہد ہو یا ماریہ قبطیہ ہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہاں پیغمبر کو اختیار نہیں ہے۔ یہ آپ کی کون سی مجبوری ہے کہ آپ کے لیے جمہوریت کا حرام حلال ہو گیا، حلال کر دیا ہے؟ اسی طرح حرام کی حرام ہے، جمہوریت کوئی مجبوری نہیں ہے۔ یہ ایویں ہی مفت میں خواہ مخواہ مجبوری بنا لی تو بجو لی۔ کل کو ایک بندہ کہتا ہے کہ جناب ہینڈ پریکٹس میری مجبوری ہے لہٰذا میں ہینڈ پریکٹس کرنے لگ گیا ہوں۔ ایک بندہ کہتا ہے میں اتنا کوڑا، اتنا غریب ہوں کہ مجھے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اب میں اگر رنڈی کے ساتھ منہ کالا کر رہا ہوں تو یہ میری مجبوری ہے۔ کیا کہو گے اسے؟ اور ایک اور مجبوری آپ کو بتاؤں، وہ کہتا ہے مجھے پینے کا شوق نہیں، میں پیتا ہوں غم بلانے کے لیے، تیری یادیں مٹانے کے لیے۔ اب بتائیے اس کی بھی مجبوری ہے؟ تو مولویوں اسے بھی اجازت دو، ہینڈ پریکٹس والے کو اجازت دو، چلو تو ہینڈ پریکٹس کر لے۔ زنا کرنے والے رنڈی باز کو اجازت دو کہ تیری بھی مجبوری ہے، چل تو بھی کر لے۔ اور یہ جو شراب پی رہا ہے نا اور ساتھ میں یہ گا رہا ہے کہ مجھے پینے کا شوق نہیں، پیتا ہوں غم مٹانے کو، تیری یادیں مٹانے کو، تو اس کی مجبوری ہے نا۔ یہ اتنا غم زدہ ہے اپنے محبوب کے عشق میں کہ اب اس غم سے چھٹکارا پانے کا اس نے ایک ہی طریقہ ڈھونڈا ہے کہ شراب پیو اور ٹن ہو جاؤ۔ جب نشے میں دھت ہوگا تو اس کا غم جو ہے وہ دور ہو جائے گا۔ یہ کہہ رہا ہے مجھے پینے کا شوق نہیں ہے، مجھے ووٹ دینے کا شوق کوئی نہیں ہے، لیکن کیا کروں یار، مجبوری ہے ووٹ دینا۔ تو کیا خیال ہے؟ مولوی کو تو چھوڑیے، کوئی ایک عام بندہ بھی کہے گا کہ یہ ہینڈ پریکٹس کرنا کوئی شریف لوگوں کا کام ہے، رنڈی بازی کرنا، زنا کرنا یہ کوئی باعمل اور نیک لوگوں کا کام ہے، یا شراب پینا کوئی ایک اچھے مسلمان کا کام ہے؟ ہر ایک یہی کہے توبہ 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 توبہ، بھئی توبہ توبہ، ہینڈ پریکٹس تو حرام ہے، رنڈی بازی حرام ہے، شراب پینا حرام ہے۔ تو جب وہ حرام ہے تو مجبوری میں نہ رنڈی بازی حلال ہو سکتی ہے، نہ مجبوری میں ہینڈ پریکٹس حلال ہو سکتی ہے، نہ تیرے غم بلانے کے لیے شراب حلال ہو سکتی ہے۔ تو یہ کون سی مجبوری ہے کہ تیرے لیے ووٹ حلال ہو گیا ہے؟ ناجائز بھی کہہ رہے ہو، حرام بھی کہہ رہے ہو، اور پھر لگ بھی رہے ہو اس کے پیچھے۔ تو آج تک یہ 30 سالوں میں جن کو تم منع کر رہے تھے وہ بھی تو یہی کہتے تھے نا ہماری مجبوری ہے۔ 106 راوی روڈ بھی یہی کہتا تھا مجبوری ہے۔ شور کوٹ ڈی اے خان مولانا فضل الرحمان بھی یہی کہتا تھا کہ مجبوری ہے۔ تو اس وقت تو بڑے بڑے فتوے غوری مزائل جیتنے۔ تو جیسے ہینڈ پریکٹس مجبوری میں حلال نہیں ہوگی، رنڈی بازی مجبوری میں حلال نہیں ہوگی، حالانکہ معاشرے میں کئی لوگ ہیں ان کو رشتہ نہیں ملتا، کیوں؟ وہ کوڑا ہے، بد شکلہ ہے، یا غریب اتنا ہے کہ کوئی اپنی بیٹی کو دینا نہیں چاہتا۔ تو اسلام نے اس کا یہ طریقہ تو نہیں بتلایا۔ آئیے میں آپ کو ساتھ میں چلو بات کی ہے تو اس کا حل بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ کی مردانہ طاقت ایکسٹرا اور اوور ہو جاتی ہے، آپ کی کسی وجہ سے بھی شادی نہیں ہو پاتی، اس کا طریقہ ہینڈ پریکٹس یا رنڈی بازی نہیں ہے،
پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانان تم شادیاں کرو، اور اگر شادی کی طاقت نہیں ہے تو پھر روزہ رکھو۔ تو یہ مصیبت کا حل شریعت نے آپ کو روزہ بتایا ہے۔ اوور یا زیادہ سیکس ہے، طاقت ہے، آپ کی شادی کسی بھی وجہ سے نہیں ہو رہی، آپ کو شریعت نے تعلیم دی ہے کہ آپ روزہ رکھ لو، آپ کی طاقت، آپ کا سیکس کنٹرول میں آ جائے گا۔ اور کوئی اس کو لینے کی بجائے رنڈی بازی پہ آ جائے، ہینڈ پریکٹس پہ آ جائے، پھر وہ جب شادی ہوتی ہے منہ اٹھائے آیا بیٹھا ہوتا ہے حکیم صاحب کے پاس، حکیم صاحب میرا تو عضو تناسل کام نہیں کرتا، میں نے تو 20 سال 50 30 سال ہینڈ پریکٹس کی ہے، اب شادی ہوئی ہے تو بیوی کے قابل نہیں، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہو، پردہ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ تو اسی طرح جمہوریت کا بھی شریعت نے حل بتایا ہے، وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ بہت دور دور کی تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے تو مولویوں کم از کم مولوی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو دیکھ لو۔ میں اہل حدیث نہیں ہوا تھا جب میں نے سیرت محمد بن عبد الوہاب پڑھی تھی، اور غالباً ایک موٹی سی کتاب تھی، اس کو میں نے پورا پڑھ لیا تھا۔ لوگ اور حکمران، عام بندہ نہیں، کوئی چودھری نہیں، بڑی بڑی حکمران محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے قتل کے درپے ہوئے، لیکن انہوں نے کسی مجبوری کو مجبوری نہیں بنایا، وہ لگاتار لگے رہے تبلیغ کے کام میں۔ آخر اللہ تعالیٰ نے محمد بن عبد الوہاب کی مدد فرمائی اور محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ لائن پر آ گئے۔ آج دیکھیے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا آباد کیا ہوا گلشن کیسے آباد ہے، المملکہ العربیہ السعودیہ۔ اگر امت میں ایسے علماء پیدا ہونا تو یہ جمہوریت مجبوریاں نہیں بنتی ہوتی، اور جب ایسے لوگ پیدا ہو جائیں تو پھر مجبوریاں بنتی ہیں اور امت کھڈے لائن لگتی ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، علماء کو چاہیے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کو اختیار کریں، پھر آپ کو جمہوریت کوئی مجبوری نہیں لگے گی۔ وہ ایک محمد بن عبد الوہاب اکیلا، اللہ نے اس کے درخت میں کتنی برکت لگائی ہے پتہ ہے؟ آج مملکہ کے پورے ممبر و محرابوں پر، آج حرمین کے ممبر و محرابوں اور مصلوں پر پتہ ہے کون کھڑے ہیں؟ آج ابراہیم علیہ السلام کے مصلے پہ کھڑا کون امامت کرا رہا ہے؟ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلے پہ کھڑے کون امامت کرا رہے ہیں؟ آج حرم پاک، حرم مکی کے ممبر پر کون خطبے دینے کے لیے آتے ہیں؟ کون مسجد نبوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ خطبے دینے کے لیے آتے ہیں؟ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی اولادیں۔ اگر حرمین میں نماز پڑھا رہے ہیں تو ان کی اولادیں، حرمین کے ممبروں پہ کھڑے ہو کر خطبے دے رہے ہیں تو وہ آل شیخ ہیں۔ اگر انہوں نے بھی مجبوری بنا کر حالات کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی ہوتی نا، آج محمد بن عبد الوہاب کو کوئی نہ جانتا۔ تو ضرورت ہے آج امت میں محمد بن عبد الوہاب اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء پیدا ہوں، لیکن یہاں صورتحال ہے ہی برعکس۔ پرایا تو پرایا، حکومت تو حکومت۔ آج اپنی ہی مسلک کے لوگ ایسے علماء کے پاؤں کھینچتے ہیں اور ٹانگیں کھینچتے ہیں اور کپڑے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں اور کیچڑ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کوئی مجبوری نہیں ہے۔ جیسے اس نوجوان کو جس کا سیکس اوور ہو رہا ہو، ہینڈ پریکٹس کی اجازت نہیں ہے، رنڈی بازی کی اجازت نہیں ہے، جیسے غم بلانے کے لیے شراب پینے کی اجازت نہیں ہے، ایسے ہی یہ ووٹ اور جمہوریت اور الیکشن کوئی اجازت اس کی نہیں ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، کوئی تسلیم کرے نہ کرے، کوئی گالیاں دے، کوئی ٹھٹھا کرے، کوئی مذاق کرے، کوئی بے وقوف کہے، کوئی جو کچھ کہے، کوئی سولی لٹکا دے، کوئی پکڑ کر جیل کی نظر کر دے، حقیقت یہی ہے۔ حقیقت اسی چیز کا نام ہے۔ اس لیے جمہوریت، الیکشن، ووٹ ناٹ الاؤڈ۔
ایک بندہ بھی اگر ہدایت پر آ جائے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کے لیے کافی ہے۔ یہ نہیں کہ جماعت کا اور لوگوں کا ریلا دیکھا تو ریلے پیچھے چل پڑے۔ آج امت کو شدید ضرورت ہے، آج امت کو شدید ضرورت ہے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے علماء کی۔ اللہ کی قسم اگر ایسے علماء پیدا ہو جائیں، یہ نواز شریف نہیں رہے گا، یہ جناب حضرت نواز شریف حافظہ اللہ بن جائے گا۔ یہ زرداری نہیں رہے گا، یہ جناب آصف حافظہ اللہ بن جائے گا۔ یہ عمران نیازی نہیں رہے گا، حضرت جناب عمران صاحب حافظہ اللہ بن جائے گا۔ اور جب علماء ایسے ہوں کہ کل حرام آج ناجائز اور پھر بھی جمہوریت کے پیالے میں، تو پھر یہ نواز شریف رہے گا، زرداری رہے گا۔ ان جیسے جمہوری مولویوں کو دیکھ کر ان علماء نے توبہ کرنی ہے کہ شکر ہے کہ ہم مولوی نہیں تھے۔ ان کے اندر تبدیلی نہیں آنی، اگر تبدیلی آئے گی تو صرف اس صورت میں آئے گی کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء پیدا ہوں اور ان کی آواز زرداری اور عمران خان کے ایوانوں میں اور نواز شریف کے محلات میں پہنچے، تو پھر محمد بن سعود پیدا ہوگا، زرداری کے گھرانے سے پیدا ہوگا، عمران خان کی اولاد میں سے پیدا ہوگا، نواز شریف کے محلات میں سے پیدا ہوگا۔ لیکن امت میں ایسے علماء تو آئیں کہ جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا کردار لیے ہوئے ہوں اور ان کی آواز ان حکمرانوں کے ایوانوں تک جائے۔ کتنوں کو سولی لٹکایا جائے گا، کتنوں کو پھانسیوں کے پھندے پر چڑھایا جائے گا، کہیں سے تو مسیحا پیدا ہوگا ہی ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔